آج 24 جمادی الثانی آخری جمعہ آخری موقع 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 جمادی الثانی آخری جمعہ آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعہ کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اس لیے آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دن ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف 1 بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ 1 دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعہ کا دن ہے، یہ ماہ جمادی الثانی کا اختتام چل رہا ہے، یہ آخری لمحات ملے ہیں، بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے آج کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط،
दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादुस्सानी की 24 तारीख जुम्मा का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ ले, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ ले। लेकिन माह जमादुस्सानी की 24 तारीख जुम्मा के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग ले। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब अमल क्या है, आज माह जमादुस्सानी की 24 तारीख आखिरी जुम्मा का दिन है और आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूँ, जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजात हैं, अपने तमाम मकासद की नियत करके आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और दौलत का एक ऐसा राज है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। वो लोग जो कहते हैं कि वजीफे पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज या लतीफू को पढ़कर देखें। ये ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिज़्क़ को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचता है। आपने पहले नंबर पर या लतीफू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या लतीफू एक बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या लतीफू को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 121 बार पढ़ना है। या लतीफू को पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। या लतीफू को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियां, घर में बेसकूनी और बेबरकतियां जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवा हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या लतीफू पढ़ने से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपने पहले नंबर पर 121 बार या लतीफू को पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये कैसी कुरानी आयत है जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है, जिसका मतलब है पाक है मेरे रब की जात और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कैसी कुरानी आयत है जिसे आपने घरों की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, दुकान की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, होटल की दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा होगा। ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहाँ पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। इसको दीवारों पर लगाने के कितने फायदे हैं। जो कोई इस आयत मुबारका को जुबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जुबान से अदा करता है,
عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کو 121 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامد و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔